السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق حدیث نمبر 31 ہے، حدیث نمبر 31 ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے سبق میں شامل ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن جو ہے وہ بس زبان نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب اس حدیث میں بہت سی تفصیل ہے، لیکن قطع نظر اس تفصیل سے چند اہم باتیں جو ہماری زندگی سے متعلقہ ہیں، خواتین کے متعلقہ ہیں، مردوں کے متعلقہ ہیں، ان کو دیکھا جائے تو چند باتیں اہم جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہیں، میں انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے، اور خواتین کی، نوجوان لڑکیوں کی، نوجوان لڑکوں کی، بالخصوص اور بالعموم بڑی عمر کے اور بچوں کے لیے یہ اسباق ہیں کہ ان کو ذہن نشین کریں، یاد کریں، اپنے بچوں کو کروائیں، بہن بھائیوں کو یاد کروائیں، پیرنٹس کو بتائیں، اپنے شاگردوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اپنی کولیگز، اپنی دوستوں کو، اپنے دوستوں کو، مطلب یہ ایک پورا ایک ماحول ایسا ہو کہ اگر آپ نے چیزوں کو یاد کیا ہے، اور علم یاد رکھنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اس کو آگے شیئر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اور دوسرا اس کا بنیادی یاد رکھنے کا سب سے جو اہم ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ تو یہ ویسے علم کو محفوظ رکھنے کے اور بہت سے ذرائع اور طریقے ہیں، لیکن دو بنیادی طریقے یہ ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کو آگے بیان کیا جائے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا اس میں ہے، ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں، اور جو ٹیم اس کے اوپر محنت کر رہی ہے، اور جو ٹیم اس کے اوپر اس کو مینیج کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں گھر عطا فرمائے۔ تو یہ حدیث ہے لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس سے سب سے پہلی اور بنیادی بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کو مینشن کر دیا گیا ہے کہ آخر یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، عموماً علماء سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تربیت اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مشرک بنا دے، مجوسی بنا دے، یا تربیت اس کو مسلم ہی فطرت پہ قائم رکھے تو وہ مسلم کہلاتا ہے۔ تو اگر تو وہ مسلم ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ مطلب اس کو اقرار کرتا ہے، اس کے پیرنٹس نے اس کو بتایا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے ذمے کوئی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن وہ ان کو ادا نہیں کرتا، تو وہ مسلم تو ٹھہرائے گا لیکن مومن نہیں ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل جو ہے، صالح اعمال جو ہیں وہ بھی نیک اعمال کرے تو وہ مومن ہوگا۔ تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلم جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مومن مسلم ضرور ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں مومن کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ تو مومن کی جہاں اور بہت سے اوصاف ہیں، بہت سی صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت مومن کی یہ ہے کہ مومن بد زبان نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ لعن طعن کرتا ہے وہ مومن کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، کیونکہ مومن تو لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی بندہ لعن طعن کرتا ہے تو وہ مومن کی کیٹیگری سے نکل جائے گا۔
تو اگر ہم نے مسلم کے بعد مومن کے سٹیپ کو اچیو کرنا ہے، اس سٹیپ تک پہنچنا ہے، تو پھر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ لان تان کا تعلق جسم کے اعضاء میں سے صرف زبان سے ہے۔ ہاتھ سے تو لان تان نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس کا تعلق بولنے سے ہے۔ تو اگر تو زبان کی حفاظت ہے تو وہ مومن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بہترین مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو وہ ایک الگ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا معنی مفہوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ملایا جائے گا، تب ہمیں سمجھ آئے گی کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مومن ہمیشہ جو ہے وہ سچ بولنے والا اور سیدھی بات کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ خیر کا ہی نکلتا ہے۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ ایسا ادا نہیں ہوتا جس سے کسی کے دل کو تکلیف، کسی کو وہ مصائب کا سامنا ہو، کسی کو کوئی پرابلم ہو۔ تو مومن کی زبان سے ایسا کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زبان سے جب بھی ادا ہوگا وہ خیر ہی خیر ہوگا، یعنی کہ شر والی باتیں مومن کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ وہ سچ بولتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ خیر کی باتیں کرتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ بلائی کی باتیں کرتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ عزت نفس کی حفاظت کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس حدیث سے سمجھ آتی ہیں۔ اور چوتھی بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے، جو یہ کام کرتا ہے لان تان کرنے والا، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کو تو مومن پسند ہے نا۔ تو اگر ہم مومن نہیں ہیں تو ہم اللہ اس کے رسول کو محبوب نہیں ہیں۔ تو ہماری زندگی کی پوری کاوش، پوری محنتیں اس کام پہ ہونی چاہیے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا۔ دیکھیں، دنیا کے بارے میں تو یہ اصول کتابوں میں اب بہت پرانا ہو چکا ہے نا، پڑھ پڑھ کے ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہماری کتابوں نے، ہمارے سلیبس نے ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح بتا دی ہے کہ دنیا کو انسان کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ دنیا انسان کی محنتوں، کاوشوں، پہاڑوں تک جو ہے وہ بلندیاں اچیو کر لے، وہ دنیا کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اصول مسلمہ اور متفق کا اصول ہے نا۔ لیکن اللہ کون ہے؟ انسان کی ایک نیکی سے اللہ خوش ہو جاتا ہے نا۔ تو ہماری زندگی کی کاوشیں، محنتیں اس اللہ کے لیے ہونی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ بس وہ مومن کی ایک ایک نیکی کو دیکھتا ہے کہ مومن کس اخلاص سے نیکی کرتا ہے، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ مومن تو کسی کو مسکرا کے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو مومن کو ہر وقت اللہ کی رضا جو ہے وہ مطلوب ہونی چاہیے، دنیا کو انسان خوش نہیں کر سکتا۔ تو اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، معاشرے کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، اپنی فیملی میں پسندیدہ فیورٹ پرسن بننا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور پانچویں بات جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے وہ یہ اس میں آتی ہے کہ ہمارا جو اخلاقی لیول ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کے اندر اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بات، ذرا سی بات پہ آپ لان تان شروع کر دیں، ذرا سی کوئی کسی دوست نے بات کر دی تو آپ نے تو بس نہ آیا دیکھا نہ گیا دیکھا، بس آپ نے تو شروع ہو گئے۔ اور اس طرح خواتین جو ہیں وہ گھر میں کوئی ساس نے بات کر دی یا بہو نے کوئی بات ایسی کر دی، کوئی تھوڑی آواز اونچی ہو گئی، تو ہماری لڑائیاں جو ہے وہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ طلاق دینا پڑتی ہے۔ مطلب ساس بہو کی لڑائی میں وہ بیچارہ خاوند تو ویسے ہی، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں رگڑا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ویسے ہی گھسیٹا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا ساس بہو کا، وہ بیچارہ اس کو اب وہ نہ خاوند بیوی کا رہتا ہے، نہ مطلب اپنی ماں کا رہتا ہے۔ تو ہمارا رویہ جو ہے وہ بالکل ہی غیر اسلامی ہو چکا ہوا ہے۔ تو برداشت پیدا کریں۔ اس حدیث میں ہمیں ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے، اعلیٰ ظرفی ہونی چاہیے، سینہ بڑا ہونا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ جو کامیاب انسان ہیں ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑا سوچتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لان تان، لڑائی جھگڑے وہ یہ نہیں کرتے۔ آج بہن بہن سے لڑتی ہے، پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں،
خیر وجوہات تو بہت ہیں، میں ایک سوالیہ نشان کے طور پہ کہہ رہا ہوں. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، مطلب رشتہ داروں سے لڑ رہے ہیں، برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے بات کو سننے کا. بھائی اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تو آپ بات تو سنیں نا. آپ اگرچہ اس کے موقف سے، اس کی بات سے اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف سننے کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس اس نے بات یہ کی تو کیوں کی، بھائی ہم تو شروع ہو گئے. تو مومن یہ کام کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کے ساتھ مزین کر دے جس کی اسلام ہم سے تمنا کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.